سبحان اللہ بولتے رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بغیر بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض معروض کرنے سے قبل میں بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری ہی سمجھوں گا کہ ہم سبھی حضرات غمت خزاں میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عادت کے مطابق 3-4 اشعار نعت پاک کے آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ تڑپ پر بولیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ دھڑکنے دل کے رک جائیں گی، دھڑکنے دل کے رک جائیں گی، ٹوٹ کر دل بکھر جائے گا، دھڑکنے دل کے رک جائیں گی، ٹوٹ کر دل بکھر جائے گا۔ طرف پر بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ دھڑکنے دل کی رک جائیں گی، ٹوٹ کر دل بکھر جائے گا، دھڑکنے دل کی رک جائیں گی، ٹوٹ کر دل بکھر جائے گا۔ اب تو جلوہ دکھا دیجئے، اب تو جلوہ دکھا دیجئے، ورنہ دیوانہ مر جائے گا، اب تو جلوہ دکھا دیجئے، ورنہ دیوانہ مر جائے گا، دھڑکنے دل کے رک جائیں گی، ٹوٹ کر دل بکھر جائے گا۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، ملاحظہ فرمائے، تڑپ پر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ شان آقا میں گستاخیاں کر رہے ہو تو یہ بھی سنو، شان آقا میں گستاخیاں کر رہے ہو تو یہ بھی سنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان آقا میں گستاخیاں
تو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر اب زندہ تو باد۔ جلوہ دکھا دیجئے ورنہ دیوانہ مر جائے گا۔ آخری شعر ہے اور باقی شعر میں یہ شعر ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات اپنی ماں سے محبت رکھتے ہیں اس شعر پہ کتنی زور سے سبحان اللہ بولیں گے۔ ماں سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو طرف پر بولیں سبحان اللہ۔ لے کے ماں کی دعا دوستوں رکھ دیے ہیں قدم راہ پر، لے کے ماں کی دعا دوستوں رکھ دیے ہیں قدم راہ پر، لے کے ماں کی دعا دوستوں رکھ دیے ہیں قدم راہ پر، لاکھ طوفان آئے تو کیا میرا دعویٰ ہے ٹل جائے گا، لاکھ طوفان آئے تو کیا میرا دعویٰ ہے ٹل جائے گا۔ پڑھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ ایسے سے مار دیا حضرات، چند منٹ کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ محفل جشن دستار بندی کی محفل ہے، ختم قرآن کی محفل ہے، حفظ قرآن کی محفل ہے۔ برادران اسلام، میں اس مبارک رحمت اور برکت والی محفل میں ان بچوں کے ماں باپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے خلوص نیت اور محبت قرآن سے، نیک نیتی سے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک سیکھنے، قرآن پاک کا حفظ کرنے کی ترغیب دی۔ آج وہ بچے اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں خدا کی قسم اپنے ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بن گئے، اپنی ماں باپ کی بخشش کا وسیلہ بن گئے، کیونکہ دنیا کے مسلمانوں، قرآن عظیم یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تمام جہاں والوں کے لیے، تمام دنیا والوں کی رشد و ہدایت اور رہبری کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جیسے کہ خود قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، قرآن مجید دو جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے مسلمانوں اللہ پاک رب العالمین ہے، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید دو جہاں والوں کے لیے ذکر للعالمین ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور دنیا کے مسلمانوں، والدین اپنے بچوں کو بہت ساری کتابیں پڑھاتے ہیں، کوئی کسی طریقے کی کتاب پڑھاتا ہے، کوئی دوسری کتاب پڑھاتا ہے، لیکن قربان جاؤ دنیا کے مسلمانوں ان بچوں پر جو بچے قرآن پاک کا حفظ کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو اپنے سینے میں بساتے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا کے مسلمانوں، اس حدیث پاک کی روشنی میں، اس حدیث پاک کے تحت وہ بچے تمام بچوں میں بے مثال ہیں، وہ بچے تمام بچوں میں بہتر ہیں، کیونکہ دنیا کے مسلمانوں قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا سننا بھی عبادت
عبادت ہے، قرآن پاک کا سنانا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا سکھانا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا سیکھنا بھی عبادت ہے۔ او دنیا کے مسلمانوں، کتاب کو دیکھنے کے بعد کتاب پر رائٹر کی، کتاب کے لکھنے والے کی اور اس کے نازل کرنے والے کی طرف نظر جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ علم والا ہوگا اس کا رتبہ بھی اتنا اونچا ہوگا، اس کا مقام بھی اتنا اونچا ہوگا۔ او دنیا کے مسلمانوں، جب ہم نے قرآن پاک کو دیکھا، ہم نے قرآن پاک کو کھولا تو ہمیں معلوم ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ کلام خدا ہے، یہ کتاب خدا ہے، اور جس پر نازل ہوئی وہ رسول خدا ہے۔ تو دنیا کے مسلمانوں، جس کی یہ کتاب ہے وہ بے مثال ہے، اور جس پر یہ نازل ہوئی وہ بے مثال ہے۔ اور دنیا کے مسلمانوں، جس سینے میں یہ قرآن عظیم محفوظ ہوا وہ سینہ بے مثال ہے، جس کی زبان سے یہ کتاب نکلی وہ زبان بے مثال ہے، جس کے کانوں نے یہ کتاب سنی وہ کان بے مثال ہے، جس کے ہاتھوں نے اس کتاب کو پکڑا وہ ہاتھ بے مثال ہے، اور جس الماری میں اس کتاب کو رکھا گیا خدا کی قسم وہ جگہ بے مثال ہے۔ اور جن بچوں نے اس قرآن پاک کو پڑھا، حفظ کیا، اپنے سینے میں بسایا، وہ بچے تمام بچوں میں بے مثال ہے۔ اور جن بچوں کے ماں باپ، جن ماں باپ کے بچوں نے اس قرآن پاک کو پڑھا، وہ ماں باپ، وہ والدین، تمام والدین میں بے مثال ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، شان عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہے جن ماں باپ کے بچوں نے اس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسایا، حافظ قرآن بنے، خدا کی قسم دنیا کے مسلمانوں وہ ماں باپ تمام ماں باپ میں بے مثال ہے۔ قرآن پاک کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا میرے آقا فرماتے اپنے صحابہ سے، او صحابہ سنو، جس چمڑے میں قرآن پاک محفوظ، جس چمڑے میں قرآن مجید ہوگا اس چمڑے کو کبھی آگ نہیں جلائے گی، اس چمڑے کو کبھی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ او دنیا کے مسلمانوں، اب جیسے ہی میرے آقا نے اس حدیث پاک کو اپنے صحابہ کے سامنے رکھا، صحابہ کرام ادب و احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرنے لگتے ہیں فدا کا امینا و ابینا، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جن مسلمانوں نے قرآن پاک کا حفظ کیا اور قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسایا ہوگا، خدا کی قسم قیامت کے دن جہنم کی آگ ان کے قریب نہیں جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہنم کی آگ ان کے قریب نہیں جائے گی۔ تو پتا چلا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو اپنے سینے میں بساتے ہیں، قرآن پاک کا حفظ کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ جہنم میں اگر ڈال بھی دی جائے، دنیا کے مسلمانوں جہنم کی آگ ان پر اثر نہیں کر سکتی۔ اور دنیا کے مسلمانوں، ایک کسی شخص نے، میں تھوڑی دیر اور آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوں کیونکہ مجھے پیچھے سے اشارہ مل گیا ہے کہ بس، تو حضرات ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 6-7 منٹ اور آپ حضرات کے میں لیتا ہوں اور اپنی جگہ اختیار کرتا ہوں۔ وہ دنیا کے مسلمانوں، ایک شخص نے نبی کی یہ حدیث پاک سنی، ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں کہ حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہے، حافظ قرآن کی شان کیا ہے۔ حضرات ایک شخص نے یہ حدیث پاک سنی نبی کی کہ جس کا معصوم بچہ مر جاتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرائے گا اور انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ وہ دنیا کے مسلمانوں، اب جیسے ہی اس شخص نے یہ حدیث پاک کو سنا، حضرات اس کے گھر میں بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی بھی اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ حضرات یہ حدیث پاک سنی کہ جس کا معصوم بچہ مر جاتا ہے قیامت کے دن وہ اپنے والدین کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ اس نے بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا، عرض کرنے لگا، مولا میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، اے مولا مجھے بھی صاحب اولاد بنا، مجھے بھی بیٹا عطا فرما، بیٹی عطا فرما۔ خدا کی قسم رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں عاجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگنے لگا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ نے اپنی عطا سے، اپنے فضل سے، اپنے رحم و کرم سے اس کے گھر میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ایک بیٹا عطا فرمایا۔ او دنیا کے مسلمانوں، بیٹا پیدا ہونا تھا، بیٹے کی پیدائش ہونی تھی، بیٹے کی ولادت ہونی تھی۔ اب اس شخص نے، جس شخص نے یہ حدیث پاک سنی کہ جس کا بچہ معصومیت میں مر جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اپنے والدین کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا، اب اس نے بھی اپنے بیٹے کی مرنے کی دعا چالو کر دی، اسٹارٹ کر دی اور کہنے لگا، اے مولا میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے، ابھی بیٹا پیدا ہوا ہے، 1 دن نہیں گزرا، 2 دن نہیں گزرے، بیٹے کی
مرنے کی دعا کرنے لگا، مولا میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے، میرے بیٹے کا وصال ہو جائے۔ حضرات وہ دعا کرتا رہا لیکن بیٹا نہیں مرتا، بیٹے کا انتقال نہیں ہوتا، اس کا وصال نہیں ہوتا۔ بیٹا بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، بے باپ کمزور پر کمزور ہوتا چلا گیا، کمزور پر کمزور ہوتا چلا گیا۔ حضرات اب جیسے ہی تھوڑا سا وہ بیٹا بڑا ہوتا ہے، وہ لڑکا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، شعور مند ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، تو وہ مدرسے میں قاعدہ لے کر پوچھتا ہے، مدرسے کے مدرس سے وہ قاعدے کو پڑھتا ہے، سلم قرآن کو پڑھتا ہے، سلم قرآن کے بعد پارے کو پڑھتا ہے، 1-2 سپارے پڑھے، 3-4 سپارے پڑھے، اس نے قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لے گیا۔ درخت پر بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ اس نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لیا، قرآن پاک کا پہلا سپارہ پڑھا، دوسرا پڑھا، اس نے ناظرہ مکمل کر لیا۔ اب وہ حفظ کی کلاس میں جا بیٹھتا ہے، اس نے پہلے پارے کا حفظ کیا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، 300 پارے مکمل کر لیے۔ وہ بیٹا حافظ قرآن بن گیا۔ جس بیٹے کے لیے مرنے کی دعا ہو رہی تھی، انتقال کی دعا ہو رہی تھی، خدا کی قسم یہی حافظ قرآن بیٹھا دنیا کے مسلمانوں اپنی باپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد 2 زانو بیٹھ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے والد محترم میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے کمزور پر کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ لاغر پر لاغر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت مولانا قاری ایوب رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اس نے وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اپنے باپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ادب و احترام سے بیٹھتا ہے، عرض کرتا ہے والد محترم میں آپ کو کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں، کچھ وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے بہت ہی کمزور ہو رہے ہیں، آپ ڈھیلے پر ڈھیلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، کیا ٹینشن ہے؟ آج میں آپ سے پوچھ کر ہی رہوں گا، اور جب تک نہیں جاؤں گا، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں تو دنیا کے مسلمانوں وہ اس کا باپ اپنی گردن کو اٹھاتا ہے، اپنے سر کو اٹھاتا ہے اور اپنے بیٹے سے بولتا، بیٹا میری آرزو تھی، میری خواہش تھی کہ میرے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہو، میرے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہو، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، میری آرزو کو پورا کر دیا، خواہش کو پورا کر دیا، تو پیدا ہوا۔ جیسے ہی تو پیدا ہوا میں تیرے مرنے کی دعا کرتا رہا، میں تیری تو مرنے کی دعا کرنی سٹارٹ کر دی۔ حضرات محترم جیسے ہی باپ اتنا کہتا ہے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بیٹا حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اپنے باپ سے پوچھتا ہے، اے والد محترم بہت سارے ماں باپ اپنی جو ہے اولاد کی لمبی زندگی کی دعا مانگتے ہیں، آپ کیسے باپ ہیں کہ مرنے کی اپنی بیٹے کی دعا کر رہے ہیں، انتقال کی دعا کر رہے ہیں؟ تو والد کہتا ہے بیٹا میری پہلے پوری بات سن لے۔ تو بیٹا بولتا ہے، اے والد محترم اپنی پوری بات بتائیں، اپنی پوری بات سنائیں۔ وہ والد بولتا ہے، اے بیٹا میں نے نبی کی ایک حدیث پاک سنی تھی، اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ جس کا معصوم بچہ انتقال کر جائے، جس کا معصوم بچہ مر جائے تو وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا اور انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اور تو دنیا کے مسلمانوں وہ باپ بولتا ہے، اے بیٹا اب جیسے ہی تو پیدا ہوا میں نے تیرے انتقال کی دعا کرنی چالو کر دی تاکہ تو مر جائے، تیرا انتقال ہو جائے اور تو میری بھی قیامت کی شفاعت کر کے جنت میں مجھے لے کر جائے۔ حضرات محترم اب جیسے ہی باپ نے اتنا کہا وہ بیٹا اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد جو اپنے باپ کے دست پوشی کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو چومتا اپنے باپ کے اور کہتا ہے، اے والد محترم کیا بس اتنی سی ہی بات تھی جس بات سے آپ جو ہے فکر مند ہو رہے تھے، کمزور پر کمزور ہو رہے تھے، ٹینشن لے رہے تھے؟ کیا آپ نے اس حدیث پاک کو نہیں سنا؟ میں اس حدیث پاک کی آخری کڑی کو دنیا کے مسلمانوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ بیٹا بولتا ہے، اے والد محترم کیا آپ نے اس حدیث پاک کو نہیں سنا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا وہ اپنی اگلی اور پچھلی 7 پشتوں کو جہنم سے نجات دلا کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرا کر انہیں جنت میں لے کر جائے گا؟ کیا آپ نے یہ حدیث پاک نہیں سنی کہ اس کے باپ کے سروں پر نورانی تاج سجائے جائیں گے قیامت کے دن، اور قیامت والے محشر والے اللہ کی بارگاہ میں پوچھیں گے، اے مولا یہ نورانی تاج والے کون ہیں؟ کیا یہ رسول ہے؟ کیا یہ نبی ہے؟ کیا یہ ولی ہے؟ کیا یہ شہید ہے؟ اللہ فرمائے گا نہ یہ رسول ہے، نہ یہ ولی ہے، نہ یہ شہید ہے، نہ یہ نبی ہے، بلکہ یہ ان بچوں کے ماں باپ ہیں، ان بچوں کے والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ وہ دنیا کے مسلمانوں تو پتہ چلا کہ جن بچوں کے والدین کے سروں پر جن والدین کے بچے حافظ قرآن ہو اور ان کے سروں پر تاج قیامت کے دن رکھے جائیں گے دنیا کے مسلمانوں،
اور جو ہے انہیں ریشمی لباس پہنایا جائے گا. ذرا غور کریں یار, ذرا سوچیں دنیا کے مسلمانوں, خیال تو کریں جن کا بیٹا صاحب قرآن ہوگا, جن کا بیٹا صاحب قرآن ہوگا, امام المرسلین ہوگا, خاتم النبیون ہوگا, رحمت للعالمین ہوگا, ان کے ماں باپ کی شان کا عالم کیا ہوگا, ان کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. میرا عشق تو یہ کہتا دنیا کے مسلمانوں کہ نبی کے والدین کے قدموں کے صدقے ہم سب کی نجات ہو جائے گی, ہم سب کی بخشش ہو جائے گی. اس لیے دنیا کے مسلمانوں, جب حافظ قرآن کی اتنی بڑی فضیلت ہے یار, اتنی بڑی فضیلت ہے حافظ قرآن کی, تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ اور مرتبے کو پاؤ. کیونکہ دنیا کے مسلمانوں یہ چند دنوں کی زندگی ہے, چند روزہ زندگی ہے. اگر کوئی ماسٹر بنے تو دنیا تک فائدہ ہے, اگر کوئی وکیل بنے تو دنیا تک فائدہ ہے, اگر کوئی انجینئر بنے تو دنیا تک فائدہ ہے, اگر کوئی ڈاکٹر بنے تو دنیا تک فائدہ ہے. لیکن قربان جاؤ اس حافظ قرآن پر, قربان جاؤ اس قرآن پر, اپنے دین پر, اپنے اسلام پر, اپنی شریعت پر, کہ جو بچہ یا بچی قرآن پاک کو پڑھے گا خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی آباد رہے گا اور آخرت میں بھی آباد رہے گا. اللہ نعرہ تکبیر.